حسن پاک کا جلوہ کہوں تجھے، آنکھوں کا نور، دل کا سکون، جان کا قرار، اے آمنہ کے لال میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گوئے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سکون اس پر کر دیا، آخر رضا نے ختم سکون اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن پر یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بالخصوص مومنوں کے دلوں کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اپنی جگہ ہیں، اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ تمہیں ان کی عظمت سمجھ کر، ان کی عظمت کو دنیا کی نعمت سمجھ کر ان کو ہلکا نہ سمجھنا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمد کا احسان جتا کر آپ کو ساری مخلوق میں ممتاز و بلند فرما دیا۔ بلا احسان کو نہیں جتاتا کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں زمین آسمان ملا، سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے، سرکار کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے آئے تھے تو کیا دستور ہوتا تھا؟ عرب میں کیا دستور تھا؟ اگر کسی عورت کی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیچاری بیوہ کو ایک تک تاریخ جھوپڑی میں قید کر دیا جاتا تھا، بیچاری بیوہ کو اتنا ہی پانی دیا جاتا تھا جتنا پورے سال میں پی سکے۔ وہ سی بیچاری بیوہ پسینے میں گھٹ گھٹ کے مر جاتی تھی، وہ سی بیچاری بیوہ پورے سال میں زندہ نہیں بچتی تھی، مر جاتی تھی۔ اگر کوئی سی بیچاری بیوہ ایک سال میں زندہ بچ جاتی تھی تو عرب کے ظالم اس کو نکال کر اس کے دامن میں اونٹ کی نگ نہ رکھ کر، اس کے دامن میں اونٹ کی نگ نہ رکھ کر اس کو گلی گلی چرائے چرائے پھرایا جاتا تھا، اس کو گلی گلی چرائے چرائے گھمایا جاتا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ ظلم ہو رہا تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا۔ میرے نبی نے لگا قدم اور اعلان کر دیا کہ دنیا والوں بیواؤں کو ستایا نہ جائے، دنیا والوں اب بیواؤں کو ظلم نہ کیا جائے، بلکہ میرے نبی پاک کی 25 سال کی عمر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال کی عمر بیوہ سے نکاح کر کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا، اے دنیا والوں اب بیواؤں کو ستایا نہ جائے، اے زمانے والوں اب بیواؤں پہ ظلم نہ کیا جائے، بلکہ نکاح کر کر سنت رسول پر عمل کیا جائے، بلکہ نکاح کر کر سنت رسول پر عمل کیا جائے۔ المختصر میں جاتے جاتے ایک تاریخ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے نوجوان بھائی اپنا تفریح کر رہے ہیں، یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ سننے میں ان کو مزہ آئے۔ میں یورپ کی تاریخ سنا کر آپ کو رخصت ہوتا ہوں۔ یورپ میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا، وہ کھیل فٹ بال یا کرکٹ کا نہیں تھا بلکہ رقص بسمل کا کھیل تھا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یورپ میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ وہ کھیل کیا ہوتا تھا؟ ایک 17-18 سال کی نوجوان لڑکی کو لایا جاتا تھا، لانے کے بعد ایک بیچ میدان میں اس کو نچایا جاتا تھا۔ ناچتے ناچتے جو اس کے جسم میں گرماہٹ آ جاتی تھی تو رب کے ظالم اس کو ایک ظالم اس کو ایک خون کی تلوار لاتا اور اس کی گردن کو الگ کر دیتا تھا، گردن کٹ کر زمین پر گر جاتی تھی، خون سے پھپھارے نکلتے تھے، جسم سے خون کے جیسے پھپھارے نکلتے تھے۔ وہاں کے مجمع کے لوگ تالیاں بجاتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ ظلم ہو رہا تھا۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے یورپ کے کچھ لچے لپنگے گنڈے ٹائپ کے لوگوں نے ایک میٹنگ بنائی، میٹنگ بنا کر ایک بیوہ کے گیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔ بیوہ کی اکلوتی لڑکی تھی، اس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں تھا۔ بیوہ کے گیٹ کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد بیوہ سے کہتی ہیں، اے بیوہ اپنی بچی کو ہمارے حوالے کرتی۔ اس بیوہ نے کہا، اے ظالموں، میں نے تمہارے آگے بھیک مانگ کر اپنی بچی کو پالا نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو لے جانے والے؟ میں نے تاریخ میں اپنے استاد سے سنا ہے، ان ظالموں نے اس بیوہ کو اتنا مارا جب وہ مر کے تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے آنسو زمین پر گرتے ہیں، جیسے اس کے آنسو زمین پر گرتے تھے وہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، اے رب کعبہ مجھ کو اپنا شوہر نہیں چاہیے، اے رب کعبہ مجھ کو اپنا شوہر نہیں چاہیے بلکہ رسول گھوڑا چاہیے، بلکہ رسول گھوڑا چاہیے۔ میں نے تاریخ میں سنا ہے ان ظالموں نے اس بیوہ کی بچی کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد اس تنگ و تاریخ جیسے جو وہ مجمع کا انتظار کر رہا تھا، وہ مجمع رقص بسمل کا انتظار کر رہا تھا، اس میدان میں اس بیوہ کی بچی کو لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد ایک ظالم آ کر کہتا ہے، اے بیوہ کی بچی ناچ کر دکھا، اے بیوہ کی بچی
इलाज कर देगा। उस बेवा की बच्ची ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, ए जालिमो, मेरे बाप ने मुझे नचाना नहीं सिखाया, तुम कौन होते हो नाच? तुम कौन होते हो? नाचने वाले और मुझको नचाने वाले। उस जैसे ही एक जालिम एक कोड़ा लेकर आता है, उसको पीटना शुरू कर देता है, उसको मारना शुरू कर देता है। जिसे ही मार खाते खाते जब वो मार के तापना लाई, अपने पैरों को घुमाने लगी, अपने पैरों को लड़खड़ाने लगी। जैसे ही उसके जिस्म में गर्माहट आ जाती है तो एक जालिम खून की तलवार लाता है। लाने के बाद उस बेवा की बच्ची की गर्दन को अलग कर देता है। गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई। जिस्म से खून के फुफकारे निकल रहे थे, जिस्म से खून के फुफकारे जैसे ही निकल रहे थे और खुदा की बारगाह में फरियाद कर रहे थे, खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे थे, ए रब्बे काबा, मुझको अपना बाप नहीं चाहिए बल्कि रसूल पाक चाहिए। ए रब्बे काबा, मुझको अपना बाप नहीं चाहिए बल्कि रसूल पाक चाहिए। उस बेवा की बच्ची की दुआ जब आसमान से टकराई तो अल्लाह ने कहा, जाओ जाओ, महबूब बेसहारा का सहारा बन जाओ, रहमतुल आलमीन बन के जाइए। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए तो ये जुल्म के बादल जो छट दुनिया में बाहर आ गई, दुनिया में नूर ही नूर हो गया। हमें आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में आपको सुनने में जो गलतियां खामी अपने फजल करम से माफ फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।